بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ نہ ہی اس بوڑھے وجود کو موت لینے آئی اور نہ ہی خدمت کی غوث عائشہ کے باغ جاگے۔ وہ ابھی بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ وہ تو ساس اور شوہر کی جانب سے کوئی طعنہ نہیں ملا تھا، اس لیے سکون تھا۔ اگر ان دونوں کی طرف سے ذرا سی بھی درستی کا سامنا ہوتا تو پھر کہاں کی بد لحاظی اور بد تہذیبی جو اکثر وہ عدنان سے چھپ چھپ کر ساس کے ساتھ کر جایا کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساس کی خاموشی نے اسے مزید شیر کر دیا تھا۔ چاہے وہ کچھ بھی کرے، اس کی ساس کبھی بھی بیٹے کے کان نہیں بھرے گی، اس کی چوڑیاں لگا کر مرمت نہیں کروائے گی۔ یہ اطمینان ہوا تو عائشہ نے خود کو مزید آزاد کر لی۔ ذرا سی بات پر چیخ چلا کر بولتی، تڑک کر جواب دیتی۔ ساس کی خاموشی پر بھی نادم نہ ہوتی تھی، بلکہ دل ہی دل میں خود کو بہت طاقتور بہو گرانتی تھی جس نے ساس پر کاٹھی ڈال دی تھی۔ زمانے کو دیکھو کیسے بہویں روتی پھر رہی ہیں اور سسرال والوں کے ہاتھوں دن رات درگت بنواتی ہیں۔ وہ غرور سے سوچتی، اچھا ہی ہے، اس رشتے کو یوں ہی دبا کر رکھنا چاہیے۔ وہ خود کو ہر پل مطمئن کرتی تھی اور اپنے والد کی نصیحت کو وہ یکسر بھول چکی تھی۔ اب یہی تمہاری ماں ہے، ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرنا اور خوب دعائیں لینا۔ ساس کو دمے کے مرض نے آ لیا تو عائشہ سٹپٹا گئی۔ کاموں کا بوجھ، عدنان کی ذمہ داری اور بیمار وجود کی ہر وقت کی دیکھ بھال، اس نے دبے الفاظوں میں عدنان سے کہہ ڈالا، امی کے لیے کوئی نرس رکھوا دیں تاکہ امی کے کام وقت پر ہو جائیں۔ میں کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے اکثر الجھ سی جاتی ہوں۔ ایک بیمار بندے کو فل ٹائم خدمتگار چاہیے جو ہر وقت ان کے پاس ہو۔ عائشہ نے اپنی طرف سے تو بڑی عقل کی بات کی تھی، مگر شوہر نامدار بالکل متاثر نہ ہوئے اور نہ ہی قائل ہوئے، بلکہ عائشہ کی اچھی خاصی طبیعت صاف کر ڈالی کہ کئی دن تک عائشہ غبارے کی طرح منہ پھیلائے پھرتی رہی۔ عائشہ، گھر میں 3 لوگ ہیں، کتنا کام ہوتا ہے جو تم ہر وقت مصروف رہتی ہو؟ میں سارا دن باہر ہوتا ہوں، ایک ہنڈیا بنا لو تو 2 دن تمہارے نکل جاتے ہیں، اور میں بھی تم سے نتنے کھانے کی فرمائش نہیں کرتا۔ اور رہ گئے گھر کے دیگر کام، تو گھر میں کون سا بھی کوئی بچہ ہے جو اتنا گند پھیلا دیتا ہے کہ تم سمیٹتے ہوئے دوہری ہو جاتی ہو؟ ابھی تو ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ گو کہ عدنان نے یہ سب دھیمے انداز میں کہا تھا، مگر عائشہ نے اس بات کو طعنہ قرار دیا۔ عدنان، ساری زندگی میرے دل سے اب یہ بات نہیں نکلے گی کہ آپ نے مجھے بے اولادی کا طعنہ دیا ہے۔ اولاد عورت نہیں مرد کے قسمت سے ہوتی ہے، مگر طعنے ہمیشہ عورت کے نصیب میں ہی آتے ہیں۔ عائشہ نے بات کو اپنے مہنی بنا کر اسے انتہائی بدشکل بنا دیا تھا، تو ہلکی پھلکی بحث اچھے خاصے مارکے میں تبدیل ہو گئی۔ سامان سمیٹا اور روتی دھوتی اپنے میکے جا پہنچی، لیکن وہاں بھی والد محترم نے عائشہ کی ہی غلطی نکالی اور دوبارہ سے سسرال روانہ کر دیا گیا۔ اس سارے قصے کی خبر بیمار ساس کو بھی ہوئی تو انہوں نے بہو کی حمایت کی اور عدنان کو معافی مانگنے کی طرف راغب کیا، مگر عائشہ کے دل سے بدگمانی ختم نہ ہوئی، اور جہاں تک ساس کی حمایت کی بات تھی تو اس کو بھی عائشہ نے منفی سوچوں کے جامے میں لپیٹ دیا۔ حمایت تو کرنی ہی تھی بہو کی، مفت کی نوکرانی جو ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اب خدمت کرنے والا میرے علاوہ ہے بھی تو کوئی نہیں۔ اس مارکے کے بعد عائشہ کے دل میں نفرت دو چند ہو گئی۔ دماغ تو توپ خانہ بن گیا، توپ کے دہانے پر جہاں ہر دم گولے تیار رہتے گولہ باری کرنے کے لیے۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ سارے فساد کی جڑ صرف اور صرف ساس نام کی مخلوق ہے، اور جب تک یہ حیات ہے زندگی یوں ہی بے سکون رہے گی۔ وہ عدنان سے نظر بچا کر چھوٹی چھوٹی انتقامی کارروائیاں کرنے لگی۔ ان کی آواز سن کے خود کو بہرا بنا لیتی، ٹی وی کا والیوم اونچا کر دیتی، فون پر بات چیت کرتی تو گفتگو کو مزید طویل کر لیتی کہ ساس کی آوازیں اس کے پردہ سماع تک پہنچنے سے پہلے رستے میں ہی دم توڑ جائے۔
عائشہ کھانا تیار کر لیا ہے تو بیٹا لا دو، مجھے دعا کھانی ہے۔ کمزور اور ضعیف آواز دن میں کتنی بار مچلتی، مگر عائشہ کا دل موم نہ ہوتا۔ اگر ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا تو وہ خود اپنا وکیل بن کر میدان میں نکل آتی۔ آخر کو میں بھی انسان ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے۔ اگر یہی خدمتیں اور تمارداریاں ہی کروانی تھی تو سرخ جوڑے میں بیاہ کر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سفید وردی دے کر کہتے چلو بی بی یہ زیب تن کر لو اور نرس کے فرائض سر انجام دینے کے لیے ہمارے گھر چلو۔ وہ تنفر سے سوچتے ہوئے سر جھٹکتی۔ آواز دے کر وہ بیمار اور ناتواں وجود جب تھک جاتا تو تھک کر بنا کھائے ہی کڑوی گولیاں حلق سے اتار لیتا، یا پھر خود ہی گرتے پڑتے کچن میں جا کر پیٹ کا دوزخ بھر لیتا۔ عائشہ بیٹا ذرا میری ٹانگیں تو دبا دو، کاموں کی برمار سی ستائی عائشہ جو پہلے ہی چڑچڑاہٹ کا شکار ہوئی بیٹھی تھی۔ اس حکم پر تو دماغ معاف ہو گیا۔ دل کا سارا غبار جو کتنے مہینوں سے بھرا ہوا تھا چند منٹوں میں نکال دیا۔ اتنے سخت کرخت انداز و لفظ کا استعمال کیا کہ وہ حیرت سے اسے یوں بولتا دیکھتی رہ گئی۔ خود تو بیماری کا بہانہ بنا کر بیڈ پر چڑھ کر آرام فرمایا جاتا ہے، اور ٹانگیں بھی آپ کی ہی درد کرتی ہیں۔ آپ کی تو ٹانگیں میں دبا دوں گی، اور میری ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کو کیسے سکون ملے گا؟ عائشہ نے بدلحاظی سے کہتے ہوئے ہر حد پار کر ڈالی تھی۔ وہ بوڑھا وجود نم آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا۔ پل بھر کے لیے یہ بھی نہ سوچا کہ بے بسی اور مجبوری کا وقت تو کسی پر بھی آ جاتا ہے، چاہے جوان ہو یا بوڑھا۔ عائشہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ عدنان راتوں کو دیر سے گھر آنے لگے ہیں۔ پوچھتی تو ٹال مٹول سے کام لیتا، زیادہ کوریتی تو چلانے لگتا۔ روز لڑائی جھگڑے ہوتے کے بعد مار پیٹ تک پہنچ جاتی، مگر عدنان سچ پھر بھی نہ اگلتا۔ معاملات زیادہ سنگینی کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ عدنان اب راتوں کو بھی باہر رہنے لگا۔ عائشہ رات بھر انتظار کرتی، سحر پھیل جاتی، مگر عدنان پھر بھی نہ آتا۔ فون کرتی تو کار ریسیو نہ کرتا۔ عدنان کی غیر حاضری کو ماں نے بھی محسوس کر کے باز پرس کی، مگر عدنان نے ماں کو بھی صحیح جواب نہ دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی معاملہ زیادہ خرابی کی طرف چل پڑے تو پھر اس کے نتائج غلط ہی نکلتے ہیں، چاہے جتنے ہیلے بہانے بنا لو، ساتھ پردوں میں چھپا لو، بھیانک حقیقت سب کے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ عائشہ میں دوسری شادی کر چکا ہوں اپنی آفس کولیگ سے۔ تم ابھی تک مجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکی، کب تک انتظار کرتا؟ میں تمہیں طلاق دے کر بے گھر نہیں کروں گا، میں تمہارے حقوق کا بھی خیال رکھوں گا۔ مگر اس مگر سے آگے کہنے سننے کو بچا ہی کیا تھا؟ وہ خوب روئی پیٹی، چیخی چلائی، مگر تیر چل چکا تھا، اور نشانے پر عائشہ کا دل تھا جو بری طرح لہو تھا۔ عدنان تو مرد تھا، اور مرد کو عورت کے جذبات اور احساسات کا اندازہ ہی کہاں ہوتا ہے۔ گھر کے ایک کونے میں پڑی بیمار ماں جو عائشہ کے لیے بوجھ اور قابل نفرت تھی، عائشہ کی تکلیف پر تڑپ اٹھی کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عدنان میری بہو صرف اور صرف عائشہ ہے، یاد رکھنا عائشہ کے علاوہ میرے دل میں اور میرے گھر میں کسی دوسری عورت کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ دوستو، کہانی کا دوسرا حصہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، اور آپ کس طرح کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔